اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد النبی الأمی وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ سلم تسلیما کثیرا کثیرا اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد النبی الأمی الذی قرنت البرکتہ بذاتہ ومحیاہ وتعطرت العوالم بذکرہ وریا۔ برادران طریق، اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل ہے کہ اس نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور ہمیں پیدا ہونے کا فخر عطا فرمایا۔ الحمدللہ یہ فخر رشک انبیاء نکلا اور مزید برائے کرم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے اولیاء کے دامن سے وابستہ فرمایا، جن کے صدقے میں آج ہم کو اس کی یاد کے بہانے یہاں جمع فرمایا اور اپنے ایمان کی تجدید کا ایک موقع عنایت فرمایا۔ الحمدللہ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ اللہ کے فضل و کرم سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے فیضان سے، اولیاء اللہ کے صدقے سے اور ہمارے شیخ پیر کامل کی نسبت کے ذریعے ہم یہ جان رہے تھے کہ بصیرت خاص کیسے حاصل ہو۔ ہمارا گزشتہ جو بات آ رہی تھی کہ ہم اپنے اوپر کے پیر غوثی شاہ صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ کا جو قول تھا آپ کا، اس کو ہم دیکھتے ہوئے قرآن اور احادیث کی دلائل کے ساتھ ہم یہ بات کو جان رہے تھے کہ بصیرت خاص کیسے حاصل ہو۔ یعنی جب لا الہ الا اللہ کا جب علم آتا ہے تو نظر، ہماری جو بصیرت ہوتی ہے وہ بدل جاتی ہے۔ اب ہم ہماری نظر سے نہیں دیکھتے، ہم مولا کی نظر سے دیکھتے ہیں انشاءاللہ۔ جو لا الہ الا اللہ وہ سمجھ جاتا نا، اور اس کی نظر نہری تھی وہاں پر، اس کی نظر مولا کی نظر ہو جاتی ہے، کیونکہ لا سے وہ اپنی نظر کا بھی انکار کر دیتا ہو، میں اندھا ہوں بولتا ہوں، لا کو سمجھنا ہے۔ تو بصیرت خاص حاصل کرنا ہو تو نسبت خاص ضروری ہے۔ بصیرت خاص اگر حاصل کرنا ہو تو نسبت خاص ضروری ہے۔ نسبت خاص مطلب ان کی نسبت جن کی نسبت اللہ سے خاص ہو۔ نسبت خاص مطلب اب جب بصیرت خاص ہونا ہے تو صحبت بھی خاص ہونا پڑتا۔ جس کی نسبت اللہ سے خاص ہو اس کی نسبت ہم کو ہونا۔ اب اللہ سے خاص نسبت کس کی ہے؟ اللہ سے خاص نسبت کس کی ہے؟ اللہ سے خاص نسبت جو ہے صرف ایک ہی ذات بابرکت کی ہے، وہ ہے ہمارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ۔ کیوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ خاص ہے؟ کیوں خاص ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ؟ کیونکہ لا الہ الا اللہ کو سمجھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے محمد رسول اللہ کو بھیجا۔ محمد رسول اللہ سے ہم کو کیا معلوم ہو رہا؟ لا الہ الا اللہ سمجھ میں آ رہا۔ اللہ تعالیٰ کس کو بھیجا ہم کو؟ لا الہ سمجھانے کے لیے محمد رسول اللہ کو بھیجا۔ اور آپ کی نسبت سے اور آپ ہی کے وسیلے سے ہم کو لا الہ الا اللہ کی جو حقیقت ہے اور اس میں جو علم چھپا ہوا ہے معرفت کا، اس میں جو علم چھپا ہوا ہے معرفت کا، وہ ہم تک پہنچا رہا ہے اللہ تعالیٰ۔ کس کی نسبت سے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ کلمہ طیبہ کو محمد رسول اللہ پر ختم کیا۔ کیا ہے ہمارا کلمہ؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔
اور جس نے محمد رسول اللہ کو چھوڑا وہ کبھی بھی ساری زندگی میں لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ کو سمجھ ہی نہیں سکتا۔ جس نے محمد رسول اللہ کو چھوڑا وہ لا الہ الا اللہ کو سمجھ ہی نہیں سکتا۔ محمد رسول اللہ کو چھوڑنے سے مراد کیا ہے؟ محمد رسول اللہ کو چھوڑنے سے مراد کیا ہے؟ میں یہ نہیں بول رہا ہوں کہ لوگ جو صرف لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں۔ ہر مسلمان، ہر فرقے کے لوگ پورا کلمہ پڑھتے ہیں۔ کیا ہے ہمارا پورا کلمہ؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن شیطان جو ہے ہم کو چھوڑنے والا نہیں ہے۔ شیطان جو ہے وہ ہم کو چھوڑنے والا نہیں ہے، وہ کھلا دشمن ہے ہمارا۔ شیطان جو ہے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، اسے دشمن ہی پکڑو گے اللہ تعالیٰ نہیں، وہ ہم کو چھوڑنے والا نہیں ہے۔ پڑھ رہے تو ہم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نہیں پڑھ رہے، ہر کوئی پڑھ رہے، کوئی انکار نہیں کرتا، کوئی فرقے والا اس کلمہ طیبہ کا انکار نہیں کرتا۔ شیطان کو معلوم ہے، شیطان کو معلوم ہے کہ انسان کو، مسلمان کو اللہ کی ذات و صفات سے، اللہ کی یعنی ذات و صفات پر ظاہری طور پر شرک میں مبتلا نہیں کر سکتا۔ شیطان کو یہ بات معلوم ہے۔ شیطان یہ اچھی طریقے سے جانتا کہ کوئی مسلمان اللہ کی ذات و صفات میں شرک نہیں کرتا، نہیں، لہذا وہ ایسا باریک کام کر دیا جس کا ہم کو شان و گمان میں بھی پتہ نہیں۔ شیطان جو ہے ایسا باریک کام کر دیا کہ ہمارے ذہن میں گمان میں بھی نہیں ہے کہ وہ کیا کرا، کیا کرا انہیں معلوم کیا کرا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات و صفات میں نقص ڈال کر ہمارے ایمان کو نکال دیا اور ہم کو پتہ بھی نہیں۔ اللہ کی ذات و صفات میں نہیں کرا انہیں کچھ بھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور صفات میں نقص ڈال دیا۔ جس نبی کی ذات مبارکہ اور صفات مبارکہ کو اللہ نے چنا اپنی پہچان کرانے کے لیے، اپنی معرفت کا علم لوگوں تک پہنچانے کے لیے، کیا اس میں نقص ہو سکتا؟ اللہ تعالیٰ اپنے دین کو پہنچانے کے لیے جس ذات مبارک کو یعنی کیا بولنا چاہیے سلیکٹ کیا، جس ذات مبارک کو چنا، کیا اس میں نقص ہو سکتا؟ نہیں، اس میں اگر نقص ہوا تو ہر جگہ نقص ہے۔ پھر آج ہم مسلمان ہیں، کلمہ گو ہے، تو کس کے کہنے پر ہے؟ کون ہم تک اس کلمے کو، اس دین کو پہنچایا؟ کس دلیل پر ہم یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں؟ کس دلیل پر ہم کا دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں؟ ہے کوئی دلیل کہ ہم ایمان والے ہیں؟ کہ ہم اس یقین پر بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہم اپنے اعمال کی وجہ سے جنت میں چلے جائیں گے؟ ہم یقین پر بیٹھے ہوئے کہ ہم اپنے اعمال کی بنا پر ہم جنت میں چلیں گے؟ ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ ہمارے اعمال قابل یعنی اس قابل نہیں ہے کہ ہم جنت میں چلے جائیں۔ ہو سکتا کوئی دعویٰ کر سکتے، دلیل دے سکتے کوئی، میں ایسا عمل کرا میرے کو جنت کی گارنٹی ہے۔ ہماری بخشش اور نجات کا ایک ہی ذریعہ ہے اور وہ ہے محمد رسول اللہ۔ نہیں، ہم لا الہ الا اللہ کو سمجھے نہیں، محمد رسول اللہ کے صدقے میں ہم جنت میں جائیں گے انشاءاللہ ثم انشاءاللہ۔ ہمارا ہر عمل شروع ہوتا ہے تو محمد رسول اللہ سے، اور ہر عمل ختم ہوتا ہے تو محمد رسول اللہ سے۔ ہمارے اعمال شروع بھی ہوتے ہیں تو محمد رسول اللہ پر ہی سے شروع ہوتے ہیں،
جب ختم ہوتے ہیں تو بھی محمد رسول اللہ پہ ہی ختم ہوتے ہیں۔ عمل کا شروع ہونا کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایمان لاؤ اور نیک عمل کرو۔ آپ نہیں فرمایا نا، آپ ہی کے حکم پر ہم اس پر عمل کریں نا، ایمان لا رہے اور نیک عمل کر رہے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہا قرآن مجید میں کہ ایمان لاؤ اور نیک عمل کرو، کہ اللہ کا حکم ہے نا بھائی؟ نہیں ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیسا فرمائے؟ یہ تو اللہ قرآن مجید میں اللہ فرما رہا، ایمان لاؤ اور نیک عمل کرو۔ لیکن جب حشر میں اللہ تعالیٰ ہم سے پوچھیں گا کہ یہ جتنے بھی تو اعمال کیا زندگی میں کس کے کہنے پر کیا، اللہ براہ راست ہم کو آگے بولا کس کے کہنے پر کیا، اللہ سوال کریں گا نا، کیا فرمائیں گے ہم؟ محمد رسول اللہ کے کہنے پر کیا۔ ختم کہاں ہو رہے ہیں عمل؟ شروع کہاں سے ہو رہے ہیں؟ نبی کے حکم پر شروع ہو رہے ہیں عمل ہمارے، ختم کہاں ہو رہے ہیں؟ اعمال کی جزا ختم کہاں ہوتی ہے ہمارے؟ حشر میں اس کا حساب کتاب ہوگا تو ختم ہمارے۔ تو شروعات بھی محمد رسول اللہ سے ہے اعمال کی، اور یعنی ختم بھی ہو رہے تو محمد رسول اللہ پہ۔ آپ کے کہنے پر ایمان لائے، عمل کیے، پھر جب حشر میں ہمارا حساب کتاب ہوگا تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گا کہ تو سوال کریں گا تو کس کے کہنے پر کیا، تو ہمارے پاس کیا جواب رہیں گا؟ تو بولا بول سکتے، میں کیا بولا براہ راست؟ کیا کہیں گے وہاں پر؟ کیا دلیل دیں گے؟ دلیل میں کیا دیں گے؟ محمد رسول اللہ کو دیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تیرے حبیب نے فرمایا تو ہم یہ عمل کریں، ایمان لائے، ختم ہو گیا عمل وہاں پر۔ شروعات بھی یعنی ابتدا بھی محمد رسول اللہ سے ہے، انتہا بھی محمد رسول اللہ سے۔ شیطان کیسا بہکارا دیکھو ہمارا، اللہ کی ذات و صفات میں اگر کوئی بولا کچھ بھی تو ہم پکڑ لیتے اس کا گریبان، کیسا ہوتا ہے ثابت کرو بول کے۔ شیطان کو معلوم یہ بات نہیں، شیطان کو یہ بات معلوم ہے۔ خیر، نبی بشر ہے، یہ ذات میں نقص ہے۔ ذات و صفات میں کیسا نقص ڈالا شیطان؟ نبی بشر ہے، یہ ذات میں نقص ہے۔ بشر ہے تو کیسا ہے اور نور ہے تو کیسا ہے، یہ الگ ایک چیپٹر ہے۔ یہ انشاءاللہ ہم کو آگے باب العقائد میں یہ بھی آئیں گی بات، ہم کو اس پہ بحث نہیں کرنا ہے۔ ہم ہمارا ایمان ایک ہی رہے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے رسول ہیں۔ وہ بشر کیسا ہے، نور کیسا ہے، یہ الگ چیپٹر، ایک الگ ٹاپک ہے۔ یہ اس پر انشاءاللہ کبھی اللہ موقع جائے تو اس پر ہم ایک بات رکھیں گے انشاءاللہ۔ اور نبی کے علم غیب، نبی کو علم غیب نہیں ہے، نعوذ باللہ، یہ آپ کی صفات میں نقص ہے۔ نبی کو علم غیب نہیں ہے، یہ آپ کی صفات میں نقص ہے۔ جبکہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے، اس کے تعلق سے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے، سورۃ الجن آیت نمبر 26 اور 27، دلیل کے ساتھ ہے بات، یہ ہماری بات، ہمارے شیخ کی بات نہیں ہے، کوئی اللہ والوں کی بات نہیں، قرآن پر مارا ہے۔ کیا ہے فرما رہا اللہ تعالیٰ سورۃ الجن میں آیت نمبر 26 اور 27 میں؟ وہی غیب کی باتوں کا جاننے والا ہے اور وہ کسی پر اپنے غیب کو ظاہر نہیں کرتا۔ یہ غیب کا علم صرف اللہ ہی کو ہے۔ وہ فرما رہا ہے کہ وہ اپنے علم میں کسی کو نہیں، اپنے غیب کو ظاہر نہیں کرتا۔ پھر آگے کیا فرما رہا تھا؟ ہاں، اپنے کسی برگزیدہ پیغمبر کو مطلع کر دیتا ہے، پس اس کے آگے اور پیچھے محافظ فرشتے مقرر کر دیتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ جس پیغمبر کو علم غیب دیتا ہے، اس علم کی حفاظت کے لیے فرشتوں کو بھی مقرر کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ۔ یعنی ان دونوں آیتوں میں ہم کو کیا معلوم ہو رہا، کیا بات معلوم ہوئی؟ غیب کا علم صرف اللہ ہی کو معلوم ہے، اور ان خاص پیغمبروں کو غیب کا علم یعنی دیا جسے اللہ چاہتا ہے۔
اللہ جسے چاہتا ہے اس کو اپنے رسولوں میں سے غیب کا علم دیتا ہے، قرآن ہے۔ اکثر لوگ کا یہ گمان ہے کہ غیب کا علم صرف اللہ ہی کو ہے، اکثر لوگ کا یہی گمان ہے کہ غیب کا علم صرف اللہ ہی کو ہے، لیکن اس آیت سے ثابت ہوا کہ غیب کا علم پیغمبر کو بھی ہے۔ اور ایک آیت ہے، آگے دیکھیں گے انشاءاللہ۔ اور اب اللہ اور پیغمبر کے علم میں کیا فرق ہے؟ غیب کا علم اللہ کو بھی ہے، غیب کا علم پیغمبر کو بھی ہے۔ اب دونوں میں فرق تو ہونا نا بھائی، اللہ اللہ ہے، رسول رسول ہی ہے۔ نہیں، اللہ خالق ہے تو رسول مخلوق ہے؟ نہیں، رسول مخلوق ہی ہے۔ اب دونوں کے علم میں کیا فرق ہے؟ اللہ کا جو علم غیب ہے وہ خود کا ذاتی ہے، وہ اللہ کا جو علم غیب ہے وہ خود کا ذاتی ہے، اور جو نبی کے پاس جو علم غیب ہے وہ عطائی ہے۔ فرق ہے دونوں کے علم میں۔ اللہ آپ کو عطا کیا تو نبی کا علم عطائی ہے، اللہ کا علم ذاتی ہے۔ اور ایک آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے سورہ آل عمران میں، آیت نمبر 179 میں۔ انشورنس دینا پڑا آپ کو، یہ نمبر نہ دینے کی ضرورت نہیں رہنا ہمارے کو، اللہ والے بول دیے پتھر کی لکیر، ویسا ایمان رہنا ہمارا۔ لیکن آج دنیا، آج کہیں بھی سے سوال کریں کہاں پر لکھا ہوا ہے، ان کی وجہ سے ہم کو یہ دلائل بولنا پڑا، تو ہم کو ضرورت نہیں ہے ہم کو۔ تو آل عمران میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے آیت نمبر 179 میں، لوگوں اللہ نہیں چاہتا کہ پاک کو اور ناپاک سے الگ کیے بغیر مسلمانوں کو ایسی حالت میں چھوڑ دے۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ لوگوں اللہ نہیں چاہتا کہ پاک کو ناپاک سے الگ کیے بغیر مسلمانوں کو ایسی حالت میں چھوڑ دے جس حالت میں تم ہو، اور اللہ یہ بھی نہیں چاہتا کہ غیب کی باتوں پر تم کو مطلع کر دے، بلکہ وہ اپنے رسولوں میں سے جسے چاہتا ہے غیب کے علم کے لیے منتخب فرما لیتا ہے۔ تو تم اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ، اور اگر تم ایمان لاؤ گے اور پرہیزگاری اختیار کرو گے تمہارے لیے بڑا اجر ہے نا۔ اس میں بھی دلائی کہ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے اسے علم غیب دیتا ہے اپنے رسولوں میں۔ یہ ساری باتیں جو ہم آج جان رہے ہیں، ان باتوں کو جاننے کا کیا مقصد ہے؟ ان باتوں کو جاننے کا کیا مقصد ہے؟ اس کا یہ مقصد ہرگز بھی نہیں ہے کہ ہم اپنا عقیدہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رکھتے ہیں اس کو زبردستی لوگوں پر تھوپ رہے ہیں۔ یہ ہرگز ہمارا یہ مقصد نہیں ہے۔ اس میں اللہ گواہ ہے بات کا، اس بات کا گواہ اللہ ہے کہ ہم زبردستی نہیں تھوپ رہے ہیں بات، بلکہ اس کا مقصد یہ ہے کہ شیطان جس راستے سے ہم کو گمراہ کر رہا ہے، اگر ہم اس کو وہیں شکست دے تو شیطان جس راستے سے ہم کو گمراہ کر رہا ہے اگر ہم اس کو وہیں شکست دے دے تو ہمارے لیے قرب خداوندی کا راستہ آسان ہو جائے گا انشاءاللہ۔ جس راستے سے شیطان ہم کو گمراہ کر رہا ہے اگر ہم کو وہی راستے پر اگر شکست دے دے تو ہم آگے کا راستہ ہمارے لیے آسان ہو جاتا، قرب خداوندی کا، اللہ کی طرف قریب ہونے کا۔ آج ہم مسلمان نبی کو ہمارے جیسے سمجھ رہے ہیں، نعوذ باللہ، لیکن اللہ تعالیٰ تو قرآن مجید میں مومن اور نافرما بردار دونوں کی ذات میں فرق بتایا۔ تو پھر جس کے کہنے پر ہم ایمان لائے وہ ہمارے جیسے کیسا ہو سکتے؟ اللہ تعالیٰ مومن کو اور نافرمان کو الگ الگ کر دیا، دونوں ایک جیسے نہیں ہو سکتے فرما رہا اللہ تعالیٰ۔ مومن اور نافرمان یعنی فرما بردار اور نافرما بردار دونوں
برابر نہیں ہو سکتے؟ نہیں، دونوں جب برابر نہیں ہو سکتے تو نبی ہمارے جیسے کیسا ہو سکتے ہیں؟ یا خالی دو نہیں، مومن اور نافرمان کا فرق بتا اللہ تعالیٰ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام دیکھیے اور ہمارا مقام دیکھیے. نہیں، یہ بات کس میں فرما رہا تھا؟ قرآن مجید میں فرما رہا اللہ تعالیٰ سورۃ السجدہ میں آیت نمبر 18. بھلا جو شخص مومن ہو کیا وہ اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جو نافرمان ہو؟ کیا فرما رہا ہے اللہ تعالیٰ؟ بھلا جو شخص مومن ہو کیا وہ اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جو نافرمان ہو؟ وہ برابر نہیں ہو سکتا، وہ برابر نہیں ہو سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے قرآن مجید میں. سمجھ میں آ رہی بات؟ نہیں خالی بکروں میں خالی. اب اس آیت کریمہ سے ہم یہ دیکھیں گے کہ یہ جو شخص ہے کیا دونوں میں بظاہر کچھ فرق ہے؟ بظاہر کچھ فرق ہے. مومن بھی جسم رکھتا، نافرمان بھی جسم رکھتا. مومن کے بھی کچھ صفات ہے، نافرمان کے بھی کچھ صفات ہے. نہیں، بظاہر کچھ فرق ہے دونوں میں، لیکن دونوں کا جو مقام اور مرتبہ ہے الگ الگ ہے. بظاہر تو سیم ہے دونوں. مومن کو تو سنگ لگے ہوئے نہیں اوپر سر پہ ہے، کچھ فرق ہے. گنہگار میں اور مومن میں کچھ فرق. بازو بازو کھڑا کر دو ہم بول سکتے انہوں مومن ہے انہوں گنہگار ہے بول کے. ارے جب یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے تو ہم یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ نبی تو ہمارے جیسے نقل کفر نہ باشد. یہ دو جنے برابر نہیں ہو سکتے تو نبی ہمارے جیسے کیسا ہو سکتے؟ نقل کفر نہ باشد. شیطان کی اتباع کرنے والے آج حدیثوں میں صحیح اور ضعیف کا فرق کیسے کر رہے ہیں؟ یہ جو شیطان کی اتباع کرنے والے جو لوگ ہیں، ہمیں نبی ہمارے جیسے ہے، نبی کو غیب کا علم نہیں ہے، وہ احادیث میں کیسا فرق کرتے؟ صحیح حدیث ضعیف حدیث نہیں کرتے. اگر راوی میں ایک بھی نقص ہو تو اس حدیث کو ضعیف قرار کر دیتے، چھوڑ دیتے اس حدیث کو. حدیث ضعیف کیسا ہوتی؟ راوی میں کچھ نہ کچھ نقص ہو، ذرا تو بھی نقص ہونا تو اس کو ضعیف قرار کر دیتے. نہیں کرتے. اس وہی فرق ہے نا حدیث میں. راوی میں کچھ نقص ہو یعنی یادداشت کمزور ہو یا کچھ دور کی میں چھوٹا سا کچھ گناہ کیے ہوئے ہو، کچھ تو بھی مختلف چیزیں ہیں، کچھ بھی نقص ہو تو اس حدیث کو ضعیف حدیث قرار کر دیتے. نہیں، اس حدیث کو چھوڑ دیتے. اور جو ہمارے اندر اتنے جو ہے سو نقائص ہے، ہر لمحہ ہم غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، ہر لمحہ ہم سے گناہ سرزد ہوتا رہتا ہے اور نہ جانے کیا کیا گناہ ہم سے ہو رہے ہیں، اور ہم یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ نبی ہمارے جیسے ہیں. ہمارے اندر اتنے گناہ ہیں، لمحہ لمحہ ہم گناہ کر رہے ہیں، اتنے نقائص ہے اور ہم دعویٰ کر رہے ہیں نعوذ باللہ نبی ہمارے جیسے. نہیں صحیح ہے بات؟ نعوذ باللہ نقل کفر نہ باشی. اگر ایسا ہوتا کہ نبی ہمارے جیسے ہوتے تو آپ میں بھی نقص ہوتا. نعوذ باللہ من ذالک. اب کیا کریں گے شیطان کی اتباع کرنے والے؟ کیا نبی کا کلمہ چھوڑ دیں گے؟ نبی جب ہمارے جیسے ہے تو ہم میں نقص ہے تو نبی میں بھی نقص ہے. نعوذ باللہ من ذالک نقل کفر نہ باشی. تو کیا نبی کا کلمہ چھوڑ دیں گے ہم؟ شیطان کہاں سے گمراہ کر رہا ہے؟ اللہ کی ذات و صفات میں انہیں شرک نہیں کرا رہا. نہیں، یہاں پر راوی میں نقص ہے تو رسول کی بات نہیں مان رہے ہیں. رسول پر ایمان کب آ رہا؟
یعنی راوی جو ہے سو یعنی کیا بولنا چاہیے اس کو کہ پرفیکٹ ہو راوی، اس میں کوئی نقص نہ ہو، تو ہم ان کی بات جو ہے تو مانیں گے، اس حدیث کو لیں گے ہم. نہیں، رسول پر ایمان آنے سے پہلے ہم کو راوی پر ایمان لینا ہے. یہاں پر لوگ کیا کر رہے ہیں، رسول کی بات پر ایمان اگر یقین کرنا ہے تو راوی پر پہلے ایمان لا رہے ہیں. یقین کس پر کر رہے ہیں؟ راوی پر کر رہے ہیں. نہیں، اس کے بعد رسول کی بات کو مان رہے ہیں. اللہ ہم کو معاف کرے، ہم کو ایسی کفر کلمے کے یعنی زبان پر لانا پڑا. اللہ ہم کو معاف کرے. سمجھنا پڑتا ہے، سمجھنے کے لیے بولنا ہے، توبہ استغفار کرتے ہوئے نہیں. لیکن کیا کرے، شیطان لوگوں پر اتنا حاوی ہو چکا ہے، غلط کو کہ آج ہم صحیح سمجھ رہے ہیں. شیطان اتنا حاوی ہوگا ہمارے اوپر کہ ہم غلط کو ہی صحیح سمجھ رہے ہیں. ارے نبی نے کہا کہ اللہ ایک ہے تو ہم مان لیے اللہ ایک ہے. نہیں، نبی نے کہا کہ یہ تمہارا دین ہے تو ہم مان لیے بے شک یہ ہمارا دین ہے. نبی نے کہا کہ یہ قرآن ہے تو ہم مان لیے بے شک یہ قرآن ہے. نبی نے کہا کہ میں اللہ کا رسول ہوں تو ہم یہ مان لیے کہ بے شک آپ اللہ کے رسول ہیں. مانے نہ مانے، کس کے کہنے پر مانے؟ سرکار کے کہنے پر مانے. حقیقت تو یہ ہے کہ ایمان پہلے نبی پر لانا ہے. حقیقت یہ ہے کہ ایمان پہلے نبی پر لانا ہے، بعد میں اللہ پر. صحیح حدیث کب مان رہے ہم؟ راوی پر ایمان ہے تو رسول کی بات پر ایمان لے رہے ہم. یعنی جس طرح حدیث میں راوی پر پہلے ایمان ہے تو رسول کی بات پر رسول کی بات مانی جاتی. راوی پر ایمان ہے تو رسول کی بات مانی جاتی. اسی طرح نبی پر ایمان ہو تو اللہ کی بات مانی جاتی. نبی کی بات پر اگر ایمان ہو تو اللہ کی بات مانی جاتی ہے، تب جا کر ہمارا ایمان مکمل ہوتا ہے. نہیں سمجھ گئی بات؟ ایمان پہلے نبی پر لانا ہے، بعد میں اللہ پر. اب ہم کو پہلے نبی پر ایمان لانا ہے تو کیسے لائے؟ یہ کیسے یقین ہو کہ ہم کو نبی پر ایمان ہے؟ ہم کو یقین ہونا نا بھائی ہم کو ایمان نبی پر ہے نہیں ہے. ہم آپ بول دیے بول کے آپ فرما دیے ہم مان لیے. یقین کیسا ہونا کہ ہمارا ایمان نبی پر ہے؟ کیسا دلیل ہونا کچھ تو. اور ہم حقیقی علم دین حاصل کر رہے ہیں، یہ کیسا ہم کو یقین ہو کہ ہم جو اتنا وقت یہاں حلقوں میں دے رہے ہیں، کیا واقعی ہم اس وقت کو اللہ کے منشا کو پورا کرنے میں لگا رہے ہیں یا نہیں؟ یقین ہونا نا بھائی. اب ہم یہاں بیٹھ کے جو مولا کی بات کر رہے ہیں، دین کی بات کر رہے ہیں، کہ بے شک یعنی صحیح کر رہے ہیں غلط کر رہے ہیں. کیسا ایمان آنا ہم پر؟ اتنا وقت ہم اللہ کی راہ میں لگا رہے ہیں، ہم ہفتے میں ایک دن آ رہے ہیں، کہیں ہمارا وقت تو زیادہ ضائع نہیں ہو جا رہا؟ نہیں. اکثر لوگ بولتے کیا ہے بھائی ذکر ہے سب کیا ہے وہ چپ 1 گھنٹہ 2 گھنٹے وقت دینا. نہیں، ارے بھائی آپ کے بیانات میں 40 منٹ کے ہو جا رہے ہیں بھائی، 45 منٹ کے ہو جا رہے ہیں، بہت ٹائم لگ جا رہا سننے کے واسطے. ہو ٹی وی کے سیریل کتنے گھنٹے کے رہتے، فلما کتنے گھنٹے کے رہتے، بیدار ہوتی ہے بیدماں پر. نہیں، جو ٹائم پاس کی چیزاں نہیں مانے دکھتا ٹائم. دین کی جب بات آتی تو 40 منٹ کا بیان بہت زیادہ ہو جا رہا بھائی، چھوٹے چھوٹے کلپس ہونا کرتے. یعنی کم وقت میں زیادہ ایمان میں وزن پیدا ہونا، ایمان کی زیادتی کرنے کے نہیں. ایمان نہیں اس والی بات ہے کہ میزان پر اعمال کی گنتی نہیں ہوں گی، تولا جائیں گا. وزن ہونا اعمال میں. جب اللہ کا ذکر سنے تو اور سننے کی اس میں کیفیت پیدا ہونا دل میں. مگر ہمارے پاس بیزارگی آتی، ٹائم 10:30 ہوتا ہے، گھڑی دیکھنا شروع کر دیں. ارے بہت بول رہے ہیں خیر اپن آگے بڑھیں.
آئیے اب ہم جو بار بار یہاں حلقوں میں آ رہے ہیں، یعنی جو آ رہے ہیں، آنے کے لیے کہہ رہے ہیں، جس کو اللہ والے ہفتے میں ایک بار یہاں جمع ہونے کے لیے جو ہمارے شیخ پیر کامل کے حکم پر یہ حلقہ قائم ہوا ہے، اس میں آنے والے کو کیا مرتبہ ہے اور اولیاء اللہ کا کیا مرتبہ ہے، ایک حدیث کے ذریعے آج ہم یعنی جاننے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ یہاں پہ آنے والوں کا کیا مرتبہ ہے اور اللہ والوں کا کیا مرتبہ ہے۔ لوگ آج اس میں وقت دیے حلقہ ہے وہ تو آ رہے نہیں، کرونا کی دوا مل رہی وہ تو لائن لگ جاتی وہاں پہ، فری بانٹ رہے وہ تو۔ خیر، ترمذی شریف کی حدیث ہے، حدیث نمبر 2682 2682 ترمذی شریف کی حدیث ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص علم دین کی تلاش میں کسی راستے پر چلے تو اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے اسے جنت کے راستے پر لگا دیتا ہے۔ کیا فرما رہا ہے یہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ علم دین حاصل کرنے کے لیے جو بندہ کسی راستے پر چلے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتے، فرما رہے ہیں۔ جنت کے راستے پہ چلا جائے اللہ تعالیٰ سے نہیں ہوتا۔ ہمارا کام کیا ہے؟ علم دین کو حاصل کرنے کے راستے پہ چلنا، جنت پہ چلنا ہمارا کام نہیں، وہ اللہ کا کام ہے۔ یعنی ہمارے لیے جنت کے اعمال آسان اللہ کر دیتا، ہم جنت اپنے آپ آسان کر لینے جا رہے ہیں، نہیں ہوتی۔ ہمارے کو کیا کرنا چاہیے؟ علم دین حاصل کرنے کے لیے کوشش کرتے رہنا ہے، جنت کا راستہ آسان اللہ کا کام ہے۔ اس حدیث سے ہم کو معلوم ہو رہا ہے۔ آگے فرما رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک فرشتے طالب علم جو ہوتا ہے اس کی خوشی کے لیے اپنے پر بچھا دیتے ہیں۔ یعنی جب بندہ علم تلاش کرنے کے لیے جب گھر سے نکلتا ہے تو فرشتے اس کے قدموں کے نیچے اپنے پر بچھا دیتے ہیں۔ اب ہم کیسا آ رہے ہیں یہاں پر؟ ہم گاڑی پہ بیٹھ کے آ رہے ہیں، پیدل آ رہے ہیں، کیسا آ رہے ہیں؟ نیچے کیا ہے؟ فرشتے پر بچھا رہے ہیں۔ صحیح حدیث ہے یہ۔ اور عالم کے لیے، جو عالم ہوتا ہے، جو علم حاصل کرتا ہے، جو عالم بنتا ہے، اور عالم کے لیے آسمان اور زمین کی ساری مخلوقات مغفرت طلب کرتی ہے۔ عالم کے لیے جو علم حاصل کرتا ہے، علم دین جو حاصل کرتا ہے، جب وہ عالم بنتا ہے تو ہر مخلوق اس کی مغفرت کے لیے دعا کرتی ہے، یہاں تک کہ پانی کے اندر کی مچھلیاں بھی، ہر مخلوق اس کی مغفرت کی دعا کرتی ہے۔ اور عالم کی فضیلت، جو عالم کی فضیلت ہے عابد پر ایسی ہے، نہیں عبادت کرنے والے پر، جو عابد ہوتا ہے اس پر عالم کی فضیلت ایسی ہے جیسے چاند کی فضیلت سارے ستاروں پر۔ عبادت کرنے والے بہت رہیں گے تو عالم کی فضیلت اس میں چاند کی فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ جس طرح ستاروں پر چاند کی فضیلت ہے اس طرح عالم کی فضیلت عابدوں پر ہے، عابد پر ہے۔ یعنی عابد سے بڑا مرتبہ بتا رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر عالم کا۔ اور فرمانا ہے آگے، بے شک علماء انبیاء کے وارث ہیں، علماء انبیاء کے وارث ہیں، اور انبیاء نے کسی کو دینار و درہم کا وارث نہیں بنایا بلکہ انہوں نے علم کا وارث بنایا۔ انبیاء کرام کی دولت کیا ہے؟ علم ہے، اس کے وارث کون ہے؟ عالم ہے۔ اس لیے جس نے علم کو حاصل کر لیا کیا فرمایا آگے؟ اس لیے جس نے اس علم کو حاصل کر لیا اس نے علم نبوی اور وراثت نبوی سے پورا حصہ لیا، نبی کی وراثت سے پورا حصہ لے لیا۔ جو علم دین حاصل کرا، نبی کی وراثت کیا ہے؟ علم دین ہے، وہ حاصل کرنا ہے ہم۔
یہاں پر علماء سے مراد کیا ہے؟ اولیاء اللہ ہے. یہاں پر علماء سے مراد اولیاء اللہ ہے، کیونکہ علم ظاہری اور علم باطنی جو ہے، علماء کے پاس علم ہے، علماء کے پاس علم ہے تو اولیاء اللہ کے پاس اس کی فہم ہے. علم برائے علم ہوتا، قرآن کا علم ہر ایک کے پاس ہے، اس کی فہم کسی کے پاس نہیں ہے. قرآن کا علم، حدیث کا علم، فقہ کے مسائل، یہ تمام کے تمام علماء کا کام ہے. یہ علماء دین کا کام ہے. یہ ظاہری اعمال، ظاہری طور طریقے، یہ علماء کا کام ہے. علماء دین جو مدرسے میں جو حافظ قرآن بنتے ہیں، عالم فاضل کا کورس کرتے ہیں، ان کا نے کیا ہے؟ علم تو پورا ہے. جب وہ علم پورا حاصل کر لیتے ہیں تو اس علم کی فہم حاصل کرنے کے لیے اولیاء اللہ کی بارگاہ میں آنا پڑتا ہے. تو جب جا کے ہم کو دین کی فہم حاصل ہوتی ہے، دین کیا ہے معلوم ہوتا. تو اس حدیث سے کیا بات معلوم ہے ہم کو؟ کہ جو علم کی تلاش میں نکلتا ہے اس کے قدموں کے نیچے فرشتے پر بچھا دیتے ہیں، اور عالم کا درجہ یعنی عابد پر زیادہ ہے عابد سے. تب یہ جو محفل اللہ والے کو لگا کے دیے، اس لیے لگائے تاکہ دین کی فہم حاصل ہو. نہیں، دین کی فہم حاصل ہو. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے، جو ہماری بات آ رہی تھی شروع میں کہ نسبت خاص ضروری ہے، بصیرت خاص کے لیے نسبت خاص ضروری ہے. اب ہم کو تو نبی کی نسبت نہیں ہے نہیں ہے، تو اب ہم کہاں جانا؟ اللہ والوں کے پاس ہی جانا. اور ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کرنا ہے کہ میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے انبیاء کے برابر ہے. آج ہم کو اولیاء اللہ کے پاس جانے سے روکا جا رہا ہے. آج ہم کو اولیاء اللہ کے پاس جانے سے روکا جا رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ وہاں پر گئے تو ہر ایک کا علم آتا، اللہ کا علم آتا، اللہ کے رسول کا علم آتا، مخلوق کا علم آتا. نہیں، ہمارا خود کا علم آتا وہاں پر نہیں. لا میں جو علم ہے، کلمہ طیبہ کے لا میں جو علم ہے وہ کس کے پاس ہے؟ اولیاء اللہ کے پاس ہے. تو ہم کو ان کی نسبت سے دور کرا جا رہا. نبی تو ہمارے جیسے بشر ہے، ان کے پاس غیب کا علم ہے کیا؟ کیسا پھر؟ اس کے لیے کیا کرنا؟ اب ہم کامل پیر کو تلاش کرنا، اس کی صحبت اختیار کرنا، دان و ادب طے کرنا، تزکیہ نفس ہونا، تزکیہ نفس ہونا، نفس کو پاک کرنا. اس کے بعد قلب میں تصفیہ کرنے کی صلاحیت پیدا ہونا، اچھے اور برے کی نہیں. اعمال کر کے جو ہم جنت کا دعویٰ کر رہے ہیں، اعمال کر کے ہم جو جنت کا دعویٰ کر رہے ہیں، کیسا کر رہے ہیں؟ فہم ہی نہیں ہے اعمال کی، دین کی فہم ہی نہیں ہے. اس کے لیے ہم کو اولیاء اللہ کی صحبت ضروری ہے. اعمال برائے اعمال ہے، علم برائے علم ہے، اس کو اپنی زندگی میں اپنانا ہے. قلب میں تصفیہ کرنے کی صلاحیت پیدا ہونا، جب پیدا ہو گئی اس کے بعد میں تجلی روح پیدا ہونا، روح میں جلا پیدا ہونا. یہ سلوک ہے ہمارا. اس کے لیے کیا کرنا ہے ہم کو؟ صحبت اولیاء اللہ ضروری ہے. صحبت اولیاء اللہ میں آنا ہمارے لیے ضروری ہے، تب ہم کو معلوم ہوں گی یہ سب باتیں. ورنہ شیطان جیسے نبی کے یعنی ذات و صفات میں ہمارے اندر کیسا سامنے پیش کرا،
اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہمارا ایمان نہیں ہے تو ہم کیسا اللہ پر ایمان لائیں گے؟ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم ہمارے جیسے بتا دیے یقین ہمارا ایمان ایسا ہے تو پھر کیسا ہوگا؟ بولیے، سرکار کی نسبت ضروری ہے تو ہی ہم کو علم دین حاصل کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے سب سے پہلا کام ہم کو صحبت اولیاء اللہ ہونا۔ صحبت اولیاء اللہ میں ہم کو کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے بیعت کرنا ہے۔ نہیں، پہلا اسٹیپ کیا ہے ہمارا؟ بیعت کو سمجھنا ہے۔ اگر بیعت ہے کیا، ہم اولیاء اللہ کی صحبت میں کیوں جانا، وہاں پر کیا ملتا ہم کو۔ اب انشاءاللہ ہمارا باب العقائد شروع ہونے والا ہے بالکل۔ اب تک کے جو ہماری بات چل رہی تھی صرف یعنی طلب پیدا کرنے کے لیے ہے، یہ یعنی ایمان اور عمل کا فرق بتانے کے لیے ہے، اور شیطان کہاں کہاں سے ہم کو گمراہ کر رہا ہے وہ تمام کتابوں سے ہم کو معلوم ہونا نا، پہلے ہمارا عقیدہ صحیح ہونا نہیں، اور جو مشتمل دین ہے ہمارے جہاں سے دین نکل جاتا وہ بھی ہم کو معلوم ہونا۔ مشتمل دین کو بھی ہم سمجھنا ہے۔ پہلے ہم دین دیکھیں گے، پہلے کیا ہے دین، دراصل ہے کیا، اس کے لیے کہاں جانا، ہم اولیاء اللہ کی بارگاہ میں جانا۔ اگر یہ بارگاہ چھوڑیں گے اولیاء اللہ کی تو کہیں نہیں ملتا، علم کہیں نہیں ملتا۔ کیوں بیعت کرنا بھائی اللہ والوں کے ہاتھ پہ؟ بیعت کرنا ضروری ہے کیا؟ بیعت کرے تو بغیر بیعت کرے کہ علم حاصل نہیں ہوتا کیا؟ بیعت سے مراد کیا ہے؟ اگر ہاتھ پہ آ کر اپنا بیعت ہو گئی تو صحبت اولیاء میں آنا ہی بیعت ہے وہ۔ تو ہم انشاءاللہ آج کیا بات معلوم ہے ہم کو کہ شیطان جو ہے اللہ کی ذات و صفات میں ہم کو جو ہے سو یعنی ظاہر طور پر نقص نہیں نکال رہا، لیکن جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات و صفات میں جو نقص نکال رہا ہے شیطان، کہ بتا رہا ہے کہ ظاہر کر رہا ہے کہ نبی ہمارے جیسے بشر ہے اور ان کو غیب کا علم نہیں ہے، ایسے کئی چیزیں بتا رہا ہے شیطان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے، وہیں پر ہمارا کو عقیدہ خراب کر دے رہا ہو۔ تو جس طرح راوی میں نقص ہے تو ہم حدیث کو نہیں لے رہی، ویسے اگر نبی میں نقص ہے تو ہم نعوذ باللہ من ذالک کہ اللہ کے علم کو لے سکتے، کلمہ سمجھ سکتے، ہم نہیں سمجھ سکتے، دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ اس پہ بحث کر کے ہمارے کو، اس پہ بحث اگر ہم کریں گے بھی تو اس کے مخالف ہے، جو اس چیزوں کو ماننے والے ان کو تکلیف ہوتی، علم دین حاصل نہیں کر سکتے۔ آہستہ جب علم دین آ جائیں گا تب خود ہی سمجھ میں آتا کہ عقیدہ کیا ہے، آداب کیا ہے، عبادت کیا ہے، معاملات کیا ہے، تعزیرات کیا ہے۔ یہ مشتمل دین ہے، یہ دین یہاں سے نکل جاتا، کتنا بھی دین حاصل کرو ادھر سے نکلتے رہتا۔ دین کتنا بھی حاصل کرو، علم دین کتنا بھی حاصل کرو، اگر عقیدہ صحیح نہیں ہے، اگر آداب صحیح نہیں ہے، اگر عبادت صحیح نہیں ہے، اگر معاملات صحیح نہیں ہے، اگر تعزیرات یعنی تعزیرات صحیح نہیں ہے تو پورا کا پورا دین ادھر سے نکل جاتا۔ ایسا ہم علم دین حاصل کرتے جائیں گے ادھر سے نکلتے رہتے ہیں۔ تو یہ سوراخوں کو بھی بند کرنا ہے ہمارے مشتمل دین کے جو 5 سوراخ ہے، کیا ہے وہ؟ عقیدہ، آداب، عبادات، معاملات اور تعزیرات، اس کو بھی سمجھنا ہے ہم۔ علم دین بہت وسیع ہے، سمجھتے رہنا ہے ہم کو۔ یہ دین کیا ہے؟ شروع سے آخر تک نصیحت ہی ہے دین۔ حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دین دراصل نصیحت ہی ہے، اول تا آخر نصیحت ہی ہے دین۔ ہمیشہ نصیحت ہم کو یعنی کہہ کر بھی نصیحت حاصل کرنا ہے، کہنے والے کو بھی، سننے والوں کو بھی نصیحت حاصل کرنا ہے، مولا کی بات ہے۔ تو انشاءاللہ آنے والی جو ہمارا پروگرام ہے گا، اللہ اگر حیات دے اور توفیق دے تو انشاءاللہ ہم مقصد بیعت کو جاننے کی کوشش کریں گے کہ بیعت کرنے کا مقصد کیا ہونا چاہیے، اللہ والوں کی یعنی صحبت اختیار کرنے کا مقصد کیا ہونا چاہیے۔ اب اس حدیث سے ہم کو معلوم ہونا کہ یعنی جو علماء اکرام ہیں وہ کیا ہے، یعنی وارث ہے انبیاء کے، ان کے پاس ہم کو وہ دولت ملیں گی، علم دین وہاں پر ملیں گا ہم کو، وہ دولت ہم چھوڑیں گے تو ہم کو کہیں نہیں ملیں گے۔ ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ آنے والے پروگرام میں ہم مقصد بیعت کو جاننے کی کوشش کریں گے۔ لہٰذا آج کی اتنی بات میں اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں، جو کچھ بھی کہا گیا اور سنا گیا کہنے والے کو بھی عمل کی توفیق عنایت فرما، سامعین کو بھی سمے قبول عنایت فرما، فردوں کے عمل میں اخلاص عطا فرما، اس میں تیری رضا شامل حال فرما۔ واسطہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی
یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین جزاک اللہ خیر.